پروگرام ہے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ ہمارا دین ہمیں دو چیزوں کی بالخصوص تلقین کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات، آپ کی سیرت، یہ جو بزرگوں کے تذکار ہوتے ہیں اور ان کے ذکر جو ہم کرتے ہیں یہ باعث برکت بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ان شخصیات سے، ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو صرف ذکر کی حد تک آئے، ذکر کیا، سنا، نعرے لگ گئے اور چلے گئے، اور میں نے بھی کہا کہ مجمع بڑا باذوق تھا، آپ لوگوں نے بھی کہا کہ بڑا مزہ آیا، اور آئے اور گھر کو چلے گئے، تو یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا محافل کو منعقد کرنے کا۔ ہم اس پہ غور کریں کہ یہ جو مقدس ذوات ہیں جن کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے رتبے عطا فرمائے، یہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ مین کردار کسی بھی شخصیت کے پیچھے ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ جب تک باپ خود ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ماں خود ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک اولاد کسی بھی اعلیٰ مسند تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا۔ آپ بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے لیں تو ان کے پیچھے والدین کا جو کردار ہے وہ سب سے اہم اور پہلی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب ایک سلسلہ ہے کہ باپ بیٹے کو پکڑ کے کسی بزرگ کے سامنے پیش کر کے کہتا بس آپ دعا کریں کہ یہ سمجھ جائے۔ صاحب آپ اپنے پہ غور کریں، تو وہ کہتا چلو ہماری تو گزر گئی، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو نماز پڑھے نا۔ جب آپ کے بیٹے نے آج تک آپ کو مصلی پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھا تو کیسے پڑھے گا؟ بیٹی نے گھر کے ماحول میں کبھی ماں کو مصلی پہ قیام کرتے نہیں دیکھا تو وہ بیٹی کیسے دین کے قریب آئے گی؟ یہ پہلی درسگاہ قرار دی گئی نا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو دیکھ لیں، کتب میں تذکرے موجود ہیں۔ ایک جوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، اور نکلتے ہیں تو سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ ان کو شدت کی بھوک لگی، نہر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ پانی میں ایک سیب تیر کے آ رہا ہے۔ بھوک لگی تھی، سیب پانی سے ملا، آگے بڑھے، نکالا۔ جب کھانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ یہ سیب میرا تو ہے نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا مالک کون ہے۔ اگر یہ سیب کھا لیا تو وقتی طور پہ بھوک تو مٹ جائے گی میری، لیکن قیامت کے دن اس ایک سیب کا حساب بھی تو مجھے دینا پڑے گا، لہٰذا بھوک مٹا لوں گا لیکن آخرت کا حساب اور کتاب یہ مشکل ہوگا۔ آخرت کا خوف پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بے خوف ہیں، جو مرضی کر لیں، اور جب یہ خوف آپ کے اندر اتر جائے، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو تصور ہوتا ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے قدم گناہ سے رک جاتے ہیں۔ سیب کھانے لگے، کہا آخرت آنے والی ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن شدت کی بھوک تھی، وہ سیب بالآخر کھا لیا۔
لیکن بے چینی اندر موجود ہے کہ سیب کھایا، اب اس کا حساب بھی چکانا پڑے گا۔ تو جدھر سے پانی بہ رہا تھا ادھر کو چلے، تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی میں جھک رہی۔ سمجھ گئے کہ اسی شاخ سے سیب ٹوٹ کے پانی میں بہہ کے آیا۔ اندر داخل ہو گئے باغ میں، ایک بزرگ کو دیکھا جس کا باغ تھا، عبداللہ سومی باغ میں موجود ہیں، وجیح چہرہ ہے۔ جب یہ جوان اندر داخل ہوا تو بابا جی سے دعا سلام کر کے کہا حضور آپ کے باغ سے سیب ٹوٹ کے پانی میں بہہ کے آیا، گمان غالب ہے، اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے بغیر اجازت کے وہ سیب کھا لیا، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے سیب معاف کر دیں۔ وہ بزرگ تھے، سمجھ گئے کہ جو جوان ایک سیب کھا کے معافی مانگنے آ گیا، یہ کوئی عام جوان نہیں لگتا، گوہر نایابی لگتا ہے۔ یار اتنا خوف، چڑھتی جوانی ہو، جوانی تو مستانی ہوتی ہے، لوگ تو طاقت کے زور پہ لوگوں کی جیبیں بھی خالی کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا چند ٹکوں کے لیے لوگ کسی کا گھر کا چراغ بجھانا بھی پڑے تو گل کر دیتے ہیں، اور اکلوتے بیٹے کو لوگ قتل تک کر دیتے مال کے پیچھے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا دنیا کا۔ جو سیب کھا کے معافی مانگنے آیا ہے، جبین تو پڑھ لی۔ ایک زمانہ گزرا تھا کہ لوگ انسانوں کو پہچانتے تھے۔ آج کے دور کا ظلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں انسانوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ آپ کو لوگ ماہر ملیں گے جو جانور کو دیکھ کے بتا دیں گے یہ بھینس کتنا دودھ دیتی ہے، کس نسل کی ہے، یہ آپ کو لوگ ملیں گے، وہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی پہچان آج کسی کو نہیں، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکتے، کسی کی قدر و منزلت ختم ہے۔ آج انسانیت کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ لوگ جبینیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ کہنے لگے بیٹا ایک سیب کھایا ہے، معافی تو ملے گی لیکن ایسے نہیں ملے گی، ایک شرط ہے۔ کہا بتائیے؟ فوراً وہ بزرگ کہنے لگے کہ 12 سال تک میرے باغ کو پانی دینا پڑے گا، روز آؤ گے پانی دو گے، باغبانی کرو گے، 12 سال کے بعد سوچیں گے کہ معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یار ایک سیب کتنا ہے؟ ہمیں تو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں نا۔ یہ سودا لینے والے دکانوں پہ جب جاتے ہیں، جتنی دیر دکاندار سودا تولتا ہے وہ 2-4 گاجریں ویسے ہی اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو بالکل معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا گزرتے گزرتے دانتوں میں خلال کے لیے کسی کی لکڑیوں سے ایک تنکا بھی اٹھا کے کہ دانتوں میں خلال کر لوں، فرمایا قیامت کے دن اس تنکے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ دنیا یوں ہی نہیں کہ جو مرضی کر لیا ہے، سب کچھ نظام چل رہا ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ فرشتے مقرر کیے گئے۔ یہ زمین جس پہ تم چل رہے ہو یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ یہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی اور انسان دیکھ کے کہے گا ہائے اس کو کیا ہو گیا۔ یہ بھی گواہی دے گی، جو صحیفے لکھے جا رہے ہیں وہ بھی اس دن کھولے جائیں گے اور ہاتھوں میں دے کے کہا جائے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، پڑھیے تیری کتاب اس میں کیا لکھا ہے۔ جو کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مال غنیمت آتا نا، آپ صحن میں بچھاتے، جن کا حق ہوتا ان کو دیتے۔ جب مال ختم ہو جاتا تو اسی جگہ پہ 2 نفل پڑھ کے زمین کو مخاطب کر کے کہتے زمین گواہ ہو جا، جو علی کے پاس آیا تھا وہ حقداروں کو دے دیا، کیونکہ تجھ سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یار بتاؤ یہ تصور جب پختہ ہو جائے تو بند غاروں میں جا کے بھی گناہ کرتے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین جس کے اوپر کھڑے یہ تو گواہی دے گی۔ تو کیسا نظام قدرت نے رکھا ہے؟ کہا 12 سال تک غلامی کرو، 12 سال کے بعد سوچیں گے کہ معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جوان پاکیزہ صفت تھا، آخرت کا خوف اندر بھرا ہوا تھا۔
12 سال کی غلامی کی. جب 12 سال پورے ہو گئے تو بزرگوں کے سامنے جا کے کہا بابا جی 12 سال ہو گئے، اب تو سیب معاف کر دو. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا ایک شرط اور ہے. کہا چلو وہ بھی پوری کر لیتے ہیں. کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی آنکھیں نہیں، دیکھتی بھی نہیں، کان بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، 4 اعضاء مختلف لکھے گئے. کسی نے کچھ 4 لکھ دیے، کسی نے کوئی 4 لکھ دیے. اس سے نکاح کرنا پڑے گا پھر سیب معاف ہوگا. جھٹکا تو لگا. چڑھتی جوانی ہو، خواہشات کا طوفان ہو. ہم نے دیکھا ہے لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں تو قد ناپتے ہیں. قد بھی چھوٹا ہو تو لوگ رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں. مجھے ویسے آپ کا نہیں پتہ، یہاں ہمارے پنجاب کی طرف جو اس طرف جو کلچر ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اور بیٹی والوں کے گھر میں جس طرح حملہ آور ہوتے ہیں وہ شاید آپ کے یہاں بھی ہو کہ جو رشتہ دیکھ لیتے ہیں پھر وہ سارے داماد جمع کرتے ہیں، سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، اور وہ بیٹی بیچاری پھر جو ہے وہ تیار ہو کے سامنے چائے لے کے آتی ہے. پھر ایک سر سے لے کر پاؤں تک اس کو ہر بندہ نظر سے دیکھتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے جو غیرت مند باپ اور بھائی ہوتا ہے وہ نظریں جھکا لیتا ہے. یار ایسے تو لوگ جانوروں کے سودے کرتے ہیں. منڈیوں میں بھینس گائے کو لوگ ایسے دیکھتے ہیں دائیں بائیں سے. انسانوں کے سودے ایسے نہیں ہوتے. ہم دیکھیں تو صحیح. آج کہتے ہیں جی ماحول خراب ہو گیا، مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئیں، دنیا داری، دولت کے پیچھے فراڈ، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، سب کچھ چل رہا ہے. میرے بھائی یاد رکھو جیسے بیج بو گے کاٹنا بھی ویسا ہی پڑے گا. کبھی گندم کی جگہ جو نہیں نکلتے، کبھی جو بونے کی جگہ گندم نہیں اگتی. جیسا بیج لگاؤ گے کاٹنا ویسا ہی پڑے گا، فصل ویسی ہی نکلے گی. مجھے بتاؤ پوری بستی میں ایک بندہ آپ کے اس قرب و جوار سے جو بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلا ہو اور اس نے بیٹی والوں کے گھر میں جا کے پوچھا ہو کہ بتاؤ بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ آپ کو پوری بستی میں شاید ایک گھر بھی ایسا نہ ملے. یہ تو ہم پوچھ لیتے ہیں باپ کیا کرتا ہے، بھائی کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے، یہ تو ہم پوچھ لیتے ہیں نا. اور اس سے جج کرتے ہیں کہ جہیز میں کتنا کچھ ملے گا، کتنا پیسہ کمانے والے ہیں، گھر کیسا ہے، یہ تو ہم سارے اندازے لگا لیتے ہیں نا. تو جیسا رشتہ لیا تھا دنیا کو سامنے رکھ کے اس سے آگے جو نسل چلتی ہے وہ بھی دنیا دار ہوتی ہے، وہ دیندار نہیں پیدا ہوگی. اور اگر آپ اس لیے بیٹی کا رشتہ قبول کریں کہ یہ سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تو پھر اس سے جو بیٹا آگے جنم لیتا ہے وہ محمد عربی کا غلام بنتا ہے. نسلوں کو بدلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور وہ ہم کر نہیں سکتے. کہا کہ ایک ایسی میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا پڑے گا. جوان تھا، جھٹکا تو لگا، پھر سوچا اگر سیب معاف ہو جائے، آخرت کا حساب ٹل جائے تو اس سے بہتر سودا کوئی نہیں. کہا مجھے قبول ہے. نکاح ہوتا ہے. جوان رات کو منکوحہ کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ حسین عورت ہے، اعضائے جسمانیہ سلامت ہے. جوان تھا، فوراً پیچھے کو بھاگا. باہر نکلا تو بزرگ پیچھے چھپ کے کھڑے تھے. کہا بیٹا باہر آ گئے ہو؟ کہنے لگے کہ جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس حساب سے یہ میری منکوحہ نہیں ہے، جس سے میرا نکاح ہوا وہ یہ نہیں ہے. کہا یہی آپ کی منکوحہ ہے اور اسی سے آپ کا نکاح ہوا ہے. آپ نے کہا تھا آنکھیں نہیں، کان نہیں، اس کے تو اعضاء سلامت ہے. کہا بیٹا شاید آپ کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے جو کہا تھا آنکھیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سر کی آنکھیں ہیں ہی نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آنکھ سے آج تک غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، کان سے گناہ کو سنا نہیں، ہاتھ سے گناہ کیا نہیں، پاؤں سے چل کے نہیں گئی. میں نے تو یہ کہا تھا. جوان کا عالم یہ کہ ایک سیب کھانے کے اوپر 12 سال تک غلامی کرتا ہے باغ کی. آخرت کا اتنا خوف ہے. اور عورت کا کمال یہ ہے کہ آج تک غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، گناہ کو چھو کے بھی نہیں دیکھا اور گناہ کی طرف گئی بھی نہیں. جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، ان سے آگے جو بیٹا دنیا میں آتا ہے زمانہ اسے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اچھی اولاد کے لیے ماں باپ کو نیک ہونا پڑتا ہے، اپنے کردار کو سنوارنا پڑتا ہے، اس سے آگے جا کے پھر اولاد آگے چلتی ہے اور پھر نسل نیک ہوتی ہے.
مائیں کتنی پاکیزہ ہوتی تھی. میں نے بختیار کاکی علیہ رحمہ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ جب پڑھنے کے لیے پہلے دن گئے استاد کے پاس، تو استاد کے پاس ماں نے بھیجا. ایک تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن جا کے جب استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، تو انہوں نے پورا سپارہ سنا دیا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس، پورا سپارہ سنا دیا. تلک رسل فضلنا بعضهم، پورا سپارہ سنا دیا. 14 پارے سنا کے استادوں سے کہا حضور 15 پارے سے شروع کرواؤ. آیا پہلے دن ہے پڑھنے کے لیے. استاد نے کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے ہیں باقی بھی وہیں سے پڑھ لیتا، پڑھنے کا انداز بھی اچھا ہے، منزل بھی اچھی ہے، تو وہیں پڑھ لیتا. مدرسہ کیوں بدلا، استاد کیوں بدلا؟ تو بختیار کاکی استادوں کو کہنے لگے حضور آج تک میں کہیں پڑھنے نہیں گیا، پہلے دن آپ کے پاس آیا. میں نے تو مدرسہ دیکھا ہی نہیں، میں نے تو استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے ہی نہیں کیے. حیران ہو کے کہنے لگے بیٹا 14 پارے زبانی سنا رہے ہو، منزل بھی آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں کبھی کہیں گیا نہیں پڑھنے. تو بیٹا بول کے کہنے لگا حضور میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے، صبح اٹھتی ہے کام بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتی ہے. کہا یہ 14 پارے میں نے ماں سے سن سن کے زبانی یاد کر لی. جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر ان کی گود میں پلنے والا بیٹا بھی بختیار کاکی بنتا ہے. آج کل تو ماں کو نماز بھی نہیں آتی، آج کل تو ماں کو فیشن سے فرصت نہیں ہے، اپنے تن سے فرصت نہیں ملی، اولاد پہ کیا توجہ دے گی؟ آج جو گھروں کے ماحول ہیں، ہم شکوہ شکایتیں تو کرتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی حالات گھر خراب ہو گئے ہیں، بس گھر میں سکون نہیں ہے، کوئی کہہ رہا چھینٹے پڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں. یہ ساری شکوہ شکایتیں ہر گھر کی کہانی ہے نا، چل رہا ہے نا. تعویذ والوں کے پاس چلے جاؤ، وہ عجیب ماہر لوگ ہوتے ہیں. آپ وہاں جائیں گے جی بس جب سے بیٹے کی شادی کی ہے نا گھر کا سکون اجڑ گیا، جب سے گھر میں نئی بہو آئی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے، گھر سارا ہی اجڑ گیا، سکون ختم ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا. تو وہ ماہر لوگ ہوتے ہیں نفسیات کے، وہ 2-4 لمحوں کے لیے نگاہیں جھکا کے کہتے ہیں اچھا ہو گیا آپ ٹائم پہ آ گئے ورنہ سب کچھ برباد ہو جانا تھا. پھر چکر شروع ہوتے ہیں، یہ تعویذ لے جاؤ اگلے ہفتے پھر آنا، یہ لے جاؤ اگلے ہفتے پھر آنا، یہی کچھ چلتا رہتا ہے. یار میں پوچھتا ہوں گھر کا سکون برباد ہوا، لڑائیاں جھگڑے آ گئے، تمہیں تعویذ والا بابا تو یاد آیا، عرش کا رب یاد نہیں آیا؟ مزہ یہ تھا کہ سحری کے وقت مصلی بچھا کے اللہ کے حضور عرض کرتے مالک میرے گھر کا سکون مجھے واپس لوٹا دے. اگر غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو ناراض ہو گیا تو دیکھ میں سحری کے وقت تیرے حضور سجدے میں پڑا ہوں، میرے گھر کو پرسکون کر دے. سکون تو عرش کے رب نے دینا تھا. تمہیں مصلی یاد نہیں آیا، بابا یاد آیا. تمہیں قرآن کھولنا یاد نہیں آیا، بابے کے لکھے ہوئے 2 لفظ ان کے اوپر تمہارا یقین کتنا پختہ ہو گیا. ہر ہفتے چکر بھی لگا رہے ہو، جیب بھی خالی کر رہے ہو، اور اللہ کے حضور جھکنے کی توفیق تمہیں نہیں ملی. میرے بھائی جس گھر میں 8-10 لوگ رہتے ہیں نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، مجھے بتاؤ اس گھر میں آوازیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ جس گھر میں رات 2 بجے تک فلمیں، گانے، ڈرامے تو چلتے ہیں، اور گھر والوں کو پتہ ہے کہ اس ڈرامے کی کون سی قسط کتنے بجے لگتی ہے اور کتنی قسط چل رہی ہے، اور ان کو نماز 5 گانا کا پتہ نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اپنے گھروں کو پرسکون بنانا ہے تو گھروں میں مصلی بچھاؤ. ہم نے ایک زمانہ دیکھا تھا، بہت چھوٹے تھے، میرا اسی روڈ کے اوپر آگے کوہاٹ دیہات سے میرا تعلق ہے، تو ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، جب فجر پڑھ کے مسجد سے نکلتے تھے نا تو ہر گھر سے پڑھنے کی آواز آتی تھی. ہر بوڑھی عورت صبح اٹھ کے قرآن کھولتی تھی. ہر گھر سے گزرتے، مدرسے تو مسجدوں میں نہیں ہوتے تھے، لیکن ہر مائی کے گھر کے قریب 10-10 20-20 بچے پڑھنے والے آیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. لیکن آج وہ ماحول ختم ہو گیا. لوگ آج کہہ دیتے ہیں جی وہ اس دور میں تو ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. آج تو اچھے قاری موجود ہیں، لیکن آج وہ ذوق اور وہ لگن دین کے ساتھ نہیں رہی جو اس دور میں ہوتی تھی. آپ دوبارہ سے پلٹیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دین کے مطابق ڈالیں، اپنے گھروں کے ماحول کے اندر مصلی بچھانے کی عادت ڈالیں. مرد صبح مسجد کا رخ کریں، اور ماں اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے ہر
کمرے میں مصلی بچھا ہو، پھر آپ دیکھیں ایک ہفتے کے بعد اگر گھر کا سکون واپس نہ آیا تو بات کریں یار، جو سکون دیتا اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اب کہا کہ میں نے ماں سے یاد کی، آپ کا نام آتا بختیار کاکی، کاکی ویسے کہتے ہیں ہندی میں روٹی کے ٹکڑے کو۔ جب آپ کی ماں آپ کو چلنے کی عادت پڑی نا، تو ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹا مصلی بچھا لو اور ذکر کرو، پڑھا کرو۔ تو بیٹا چھوٹا تھا، کہنے لگا اماں اس سے کیا ملے گا؟ کہنے لگے بیٹا رب نہ روٹی دیتا ہے۔ وہ دور تھا، کہا رب روٹی دیتا ہے، جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوگے، سجدہ کرو گے، نماز پڑھو گے، ذکر کرو گے تو اللہ روٹی دے گا۔ تو جب وہ بیٹا وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا تو ماں تازی روٹی بنا کے الماری میں رکھ دیتی، اور بیٹا فارغ ہوتا ہے تو کہتا اماں روٹی، ماں کہتی ہے پتر کمرے میں دیکھ کہیں تو پڑی ہوگی۔ بیٹا ایک باری کھولتا ہے، دوسری کھولتا ہے، تیسری کھولتا ہے تو گرم روٹی مل جاتی۔ ماں کا معمول بن گیا۔ ایک دن ماں چلی گئی کام، بیٹا گیا درسگاہ۔ جب واپس پلٹ کے آنے لگا تو ماں پریشان ہو گئی کہ آج واپس پلٹ کے آئے گا تو مصلی تو بچھا لے گا لیکن روٹی تو نہیں ملے گی۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے بچے کو مصلی کا عادی بنایا۔ تو جب ماں وہاں سے لوٹنے لگی تو وقت چھٹی کا ہو چکا تھا۔ ماں کی نظر آسمان کی طرف گئی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا مالک میرے اتنے سالوں کی محنت کو ضائع نہ کرنا۔ واپس پلٹ کے آئی تو بیٹا سو چکا تھا، کھانا بنا کے اٹھایا، کہا بیٹا اٹھو بھوک نہیں لگی؟ کہا نہیں اماں، میں تو جب آیا تو مصلی بچھایا اور جہاں سے پہلے روٹی ملتی تھی آج بھی وہیں روٹی پڑی ہوئی تھی۔ صاحب ماؤں کو محنت کرنی پڑتی تھی، کیا ہم بابا فرید گنج شکر کو نہیں پڑھتے؟ شکر کی عادت تھی، کہا ماں شکر کیسے ملے گی؟ کہا پتر مصلی بچھا، نماز پڑھ کے اٹھے گا تو مصلی کے نیچے شکر پڑی ہوگی۔ کہاں سے وہ مائیں ڈھونڈ کے لائیں؟ آپ کو بڑے سے بڑے مقام تک پہنچا ہوا شخص جو ملے گا اس کے پیچھے ماں کا ایک کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزارتے، کسی نے پوچھا حضور تہجد؟ فرمایا میں نے تہجد کی نماز اپنے باپ امام حسین سے سیکھی ہے۔ وہ مائیں تھی، وہ محنت کرتی تھیں۔ آپ علامہ اقبال کو پڑھیں، محرم کے ایام قریب ہیں، ہم بھی امام حسین کا ذکر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، پڑھتے، نعرے بھی لگ جاتے ہیں اور داد بھی ملتی ہے، ماحول بھی گرم ہوتا ہے اور ہم نعروں کی گونج میں واپس پلٹ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جب کربلا کا سارا منظر دیکھا کہ امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہیں، کربلا کا ماحول ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقبال بڑا زیرک تھا، اقبال نعرہ نہیں لگاتا، اقبال جو ہے وہ داد وصول نہیں کرتا۔ اقبال کربلا میں سارا کچھ دیکھنے کے باوجود واپس کربلا سے نکلتا ہے تو سیدھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ پہنچتا ہے۔ دیکھا حسین کو، جرت، بہادری، دلیری حسین کی دیکھی، لیکن کربلا میں نہیں بولا، آ کے سیدہ زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے اقبال خراج زہرا کو پیش کرتا ہے اور اقبال بول کے حد کر دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں۔ اقبال کہتا زہرا اگر تیرے باپ کی شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور میں شریعت میں قیدی نہ ہوتا، تیرے باپ کا حکم نہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، کعبۃ اللہ کے بغیر کسی کا طواف نہ کرو، اگر میں شریعت کی قید میں نہ ہوتا تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا، کعبے کو سجدہ نہ کرتا، تیری قبر کو سجدہ کرتا، میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا، کیونکہ حسین کربلا میں جو کچھ بھی ہے فاطمہ تیری تربیت کا کمال ہی تو ہے۔ مائیں نیک ہوتی تھیں تو اولاد نیک ہوتی تھی۔ ہمیں ان تذکروں سے جو ملتا ہے، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے علم کے لیے تو ماں نے اشرفیاں سلائی کر کے دیں اور کہا بیٹا جاؤ علم حاصل کرنے، اور جب نکلنے لگے تو ماں نے زبان سے اتنا کہا کہ پتر جھوٹ نہیں بولنا، راستے میں ڈاکو لوٹتے ہیں، آپ نے قصہ سنا ہوگا، واقعہ سنا ہوگا۔ تو جب تلاشی لی تو رقم نہیں نکلی، تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ میں سے کسی کے پاس کچھ ہے؟
آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرف ہیں یا 40 دینار ہیں. کہا کدھر ہیں؟ کہا میری ماں نے اندر سلائی کی. جب وہ سلائی اتاری گئی تو واقعہ وہ اشرفیاں نکل آئیں. ڈاکو بڑا حیران کہ لوگ تو مال بچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بچہ خود بتا رہا ہے. پکڑا، سردار کے پاس لے گئے، کہا سب مال چھپاتے ہیں، اس نے خود بتایا. تو سردار پوچھتا ہے بیٹا سب مال کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بول کے لوگ بچا لیتے ہیں، اور تم خود بتا رہے ہو، اس کی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا جب گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. جو مائیں سچی ہوتی ہیں ان کی زبانوں میں اثر ہوتا ہے. آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے اپنا کردار کیسا رکھا ہے. جو بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ سارا دن فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ بھی توقع رکھے کہ میرا بیٹا باعزید بستانی بن جائے، کیسے بنے گا؟ جس بیٹے نے ماں کو آج تک سر پہ دوپٹہ رکھے نہیں دیکھا، اور ماں جو ہے وہ شادیوں میں فنکشنوں میں جاتے وقت بیٹی کو سجا سنوار کے تیار کر کے لے جاتی ہے کہ لوگ میری بیٹی کے حسن کی داد دیں، اور وہ توقع رکھے کہ میری بیٹی بھی رابعہ بصریہ بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا. پہلے کردار پیش کرنا پڑتا ہے، اپنا کردار سامنے رکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس دودھ میں تاثیر آتی، اس تربیت میں تاثیر آتی ہے. ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ ان کے تذکرے بنانا، ان کے ذکر کرنا، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں. یار ہم محنت کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ زمانے میں دوسرا حسین نہیں آئے گا، لیکن غلام حسین تو آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ جماعت علی نہیں آئے گا، جماعت علی کا غلام تو آ سکتا ہے نا. ہم تھوڑا سا محنت کریں، اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیں، اولاد کو دین کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. اور جب گھر سے ان کو ماحول ملے گا، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. باپ اور ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی. آج پہلی درسگاہ اجڑ گئی ہے، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. ہم یہ بابلہ تو کر لیتے ہیں. آج یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ہے، آج کالجوں کا ماحول کیسا ہے، مخلوط نظام تعلیم. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اگر ایک سوال کروں کہ جو بیٹا آج کالج اور یونیورسٹی میں گیا ہے، وہ کالج یونیورسٹی میں جانے سے پہلے اس مسجد سے ہو کے ضرور جاتا ہے. جو صبح نورانی قاعدہ ہاتھ میں پکڑتے مسجد میں آتا ہے، وہ کم از کم 2-4 سال مسجد میں لگا کے جا رہا ہے. ہم جو ممبر و محراب کے وارث لوگ ہیں، ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے ذمہ داری کہاں تک ادا کی. کالج یونیورسٹی کے ہاتھ بیٹا بعد میں لگا، پہلے وہ بچہ سپارہ پڑھنے مسجد میں آتا رہا. کاش کہ محنت کر کے ان 3 سالوں میں اس کو ایسا بنا دیتے کہ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی چلا جاتا، محبت عربی کی محبت کا بیج اس کے سینے سے کبھی کوئی ضائع نہ کر پاتا. تو یہ پہلی درسگاہ ماں کا گود، مسجد، محلہ. ہمیں اپنے اوپر توجہ کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں. 11ویں شریف کا پروگرام کیا ہوتا ہے؟ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 10 اور 11 کی درمیانی شب آپ کا حلقہ علم لگتا تھا، اور دور دور سے لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے. عبد القادر اربلی نے اور دیگر سیرت نگاروں نے 40,000 سے لے کر 70,000 تک کی تعداد لکھی ہے کہ اتنی تعداد آپ کے سامنے سننے والے لوگوں کی ہوتی تھی. دور دور سے وہ زمانہ تھا، ظاہر اس طرح تیز رفتار سفر تو تھے نہیں، کئی دنوں کا سفر کر کے لوگوں کو آنا پڑتا تھا. تو جب وہ آپ کا واعظ سننے، دین سیکھنے آتے تھے، تو آپ کے جو مریدین تھے وہ آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے کہ یہ سفر کر کے آئے ہیں، کوئی 2 دن کے بعد جائے گا، کوئی 1 دن کے بعد جائے گا، کوئی سفر کر کے آیا ہے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو اسی دن کو، اسی لنگر کو آپ کے مریدین نے آپ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا نام پڑ گیا ختم 11ویں شریف. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا حلقہ قائم کرتے تھے. میں اکثر اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں، ہم نے 11ویں میں ماشاءاللہ یہ خوشی کے لمحے کہ اتنے لوگ آج دینی نشست میں آئے، علماء تشریف فرما ہیں،
اگر ہر مسجد میں ہم 11ویں کو یہ رنگ دے دیں اور اس میں جو لوگ سنیں، جو پڑھیں، جو نعتیں تلاوت یا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی روح کو اصال ثواب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ یار 11ویں کا مقصد صرف یہ نہیں کہ 5 کلو برفی منگوا لی اور ختم پڑھ کے دعا کی اور کھا کے گھر کو چلے گئے، 4 دیگیں بنا لی ہر مہینے اور کھا کے چلے گئے۔ آپ ان پیسوں سے مسجد میں لائبریری بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان پیسوں سے دینی کتابیں لا کے محفل میں جو لوگ آئیں آپ ہر مہینے 10 لوگوں کو کتاب دے کے بھی واپس بھیج سکتے ہیں۔ لنگر تو کھا لیا، جتنے لوگ ہیں گھر سے آئے کھانا کھا کے آئے، تو کوشش کریں کہ ماحول کے مطابق جو ضرورت ہے وقت کی آپ اس کے مطابق ان پروگراموں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی علم دین کو پھیلایا، اور جو قدریں، جو سنتیں مٹ رہی تھی آپ نے ان کو زمانے میں دوبارہ سے رائج کیا، لوگوں تک اس دین کو منتقل کیا۔ لہٰذا میں اور آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں۔ زندگی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے، روز ہمارے سامنے کئی لوگ اٹھ کے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی اموات ہمارے سامنے واقع ہوئی ہے۔ اپنے دوستوں کی فہرست پڑھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، برادری کو دیکھیں، محلے کو دیکھیں، کئی لوگ دنیا سے چلے گئے اور آنن فانن لوگ اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی لازمی نہیں کہ آپ بیمار ہوں گے، لا علاج ہوں گے، بڑھاپے کو پہنچیں گے پھر موت آئے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ موت کسی بھی لمحے، کسی بھی سٹیج پہ صحت مند کو بھی آ سکتی ہے، چڑھتی جوانی میں بھی آتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو شادیوں کی تیاریوں میں ہوتے ہیں اور دوستوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بارات پہ کون سا کپڑا پہنوں گا، ولیمے پہ کون سا پہنوں گا، دوستوں کو لے کے جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں۔ ہم نے ان ڈھولکی بجتے گھروں سے بھی رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ وہ جو سلے ہوئے کپڑے تھے شادی اور ولیمے کے، ہم نے بہنوں کو بھائیوں کے جنازوں کی چارپائیوں پہ ڈالتے بھی دیکھا ہے۔ یہ دنیا میرے بھائی ایک لمحے کی بھی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنے عرصے تک زندہ رہے گا۔ ہمارے ہاں ماحول یہ کہ کسی کو کہیں جناب اب تو آپ چہرے پہ داڑھی سجا لیں، اب تو نماز کی طرف آئیں، وہ کہتا بس یہ تھوڑا سا کاروبار ہے، 6-7 مہینوں کے بعد بچے سنبھال لیں گے، ایک بیٹی کی شادی رہ گئی ہے، اس کے بعد پھر میں نے مسجد میں ہی آنا ہے۔ اللہ کے بندے اگر ان 6 مہینوں کے اندر اندر موت آ گئی تو پھر کیا کرے گا؟ یہ تو بچے سنبھال لیں گے۔ بندہ کہہ رہا تھا بس کیا کریں جی، جب تک میں نہ جاؤں تو کاروبار نہیں چلتا۔ جب وہی بندہ دنیا سے اٹھ کے چلا جاتا وہی کاروبار بچے چلا رہے ہوتے ہیں، چل رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ میں نہ ہوں تو ایک وقت بھی رات بھی نہیں گزرتی، اس کے جانے کے بعد وہی گھر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بندے کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ سے پہلے جو چلے گئے وہ بھی یہی کہتے تھے اور وہ چلے گئے اور ان کے بعد سب کچھ چل رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنی قبر کی فکر کریں، اپنے حشر کی فکر کریں۔ جو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے مٹی ڈالنی ہے اور واپس پلٹ کے آ جانا ہے، دوبارہ کوئی نہیں آئے گا۔ قبر کا سارا سفر اکیلے طے کرنا ہے، موت کی سختیاں خود سے برداشت کرنی ہے، کوئی آپ کی جگہ آگے نہیں بڑھے گا۔ حشر کے دن اپنے اعمال کا حساب ہر شخص نے خود دینا ہے۔ لہٰذا آؤ، ان اجتماعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ یار رات کا سناٹا چھا گیا ہے، اندھیرا آ گیا ہے، مجھ سمیت کسی کو نہیں پتا کہ صبح کا چڑھتا سورج کون کون دیکھے گا۔ کتنے لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ لوگ بعد میں بتاتے ہیں یار اچھا خاصا رات کو مل کے گیا ہے، صبح سنا ہے کہ فوت ہو گیا، لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایسا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کون صبح اٹھے گا کون نہیں اٹھے گا۔ آؤ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ جب بندہ سچے دل سے تائب ہو کے اللہ کے سامنے پہنچتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ آج سے عہد کرے کہ میں کوئی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ہمارے اوپر ایک نماز جو 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں وہی بوجھ ہے۔ دنیا میں کتنے کام کرتے ہیں،
صبح سے شام تک کتنوں کو سلام کرتے ہیں، صاحب جی، سر جی، جناب، آیا، کتنوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر ایک نہیں جھکنے کا ٹائم ملتا تو اللہ کے حضور نہیں ملتا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو حقیقی رازق ہے۔ آپ اپنے مالک سے کتنا ڈرتے ہیں، جو آپ کو مہینے کے بعد 15,000 20,000 تنخواہ دیتا ہے، اور آپ اسے کتنا ڈرتے ہیں؟ لیکن اگر جو حقیقی رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، صحت دی، سب کچھ دیا، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آؤ اپنی زندگی کو بدلو، اس سے قبل کے موت کا جھٹکا لگے۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کے محلات، یہ دنیا کے کاروبار، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ماں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اس سے قبل کے وہ لمحے آئیں۔ آپ ذرا تصور کریں نا، جب روح نکلے گی تو لوگ غسل دے کے، کفن دے کے، 2-4 لمحے لوگ کندھوں پہ اٹھائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، لحد میں اتاریں گے، مٹیوں ڈھیل کے آ جائیں گے۔ اب اگلا سفر خود سے طے کرنا ہے۔ لوگ واپس پلٹ کے آئیں گے تو 2 آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، پوچھیں گے بتا پچھلی رات کہاں گزاری؟ کتنا ڈاڑھا مرحلہ، قبر کے لمحے کتنے سخت لمحے ہوتے ہیں، اور ہم اس طرح غافل پڑے ہیں۔ کوئی بتا، او چلو جی سن لیں گے، مولوی بتاتے رہتے ہیں، او جی وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ میرے بھائی، وقت آ جائے پھر دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، آخری بات ہے، یہ بچہ ہوتا ہے، یہ جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے نا تو کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ کبھی سائیکل چلانا شروع کر دی، کبھی کو کھلونا لے لیا، کبھی جہاز لے لیا، کبھی گاڑی لے لی۔ بازار سے گزرے بھی نا تو ماں باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے کہ یہ جہاز لے کے دو، یہ گاڑی لے کے دو۔ جب تک لے کے نہ دیں جاتا نہیں، دے دے، سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لڑکے تو سائیکلیں چلا رہے ہیں، تو وہ سائیکل لے لیتا ہے۔ سارا دن دھوپ میں چلائے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو گراؤنڈ کا رخ کرتا ہے، پھر سارا دن کرکٹ کھیلتے گزر گئی، پسینے سے شرابور ہے، دھوپ میں کھیل رہا ہے۔ اب اس کو کہو کہ جناب یہ چھوٹا سا کھلونا لے لے، گھر میں کھیل لے، تو وہ کہتا پاگل ہو بھلا، اس سے میں کھیلوں گا؟ اسے بتاؤ کہ صاحب ابھی تو 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کھلونے کے لیے ضد کرتا تھا، سارا دن روتا تھا۔ وہ کہتا بس وہ وقت تھا، مجھے ہوش نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ اب جب کرکٹ سے آگے نکلتا ہے تو پھر لباس، وضاقتہ، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھی سلائی، اچھا جوتا، بالوں کا اچھا سٹائل۔ اب اس کو کہیں کہ جناب کڑکتی دوپہر ہے، ذرا آؤ نا 2 لمحے باہر، ذرا 2 گینے تو کرا لیں۔ وہ کہتا پاگل ہو، اتنی گرمی میں بھی کوئی کھیلتا ہے؟ اسے کہو جناب ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، سارا دن دھوپ میں کھیلتا تھا۔ وہ کہتا بس اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی۔ اب اچھا کپڑا، اچھی سلائی، کٹنگ اچھی، جوتا اچھا، فیشن کی دنیا میں رہتا ہے۔ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب وہ کہتا ہے یار نہیں، پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوئی جوڑنا چاہیے، بچوں کی فکر کریں، گھر اچھا بن جائے، کوئی جگہ خرید لیں، کوئی پیسہ جمع کر لیں۔ اب اس کو بچے پوچھتے ہیں باجی کپڑا کیسا پہنا ہو؟ کہتا پتر جیسا مرضی لے آؤ۔ سلائی کہاں سے کروا دیں؟ ہو کہتا جہاں سے مرضی کروا لو۔ وہ بھائی پہلے کپڑا آتا تھا تو کئی دفعہ کلر بدلنا پڑتا تھا کہ صاحب کو پسند نہیں آتا، اب تو کہتا جہاں سے مرضی جیسا مرضی لے آؤ۔ وہ کہتا بس وہ جوانی کے لمحے تھے، مجھے سمجھ نہیں تھی۔ یاد رکھو جب بندہ اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے تو پچھلے کی حقیقت کھلتی ہے۔ وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی۔ بڑھاپے میں پہنچ گیا، چارپائی پہ پڑا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، بچے بھی 2-4 دن خدمت کی، اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے۔ اب جب وہ بڑھاپے سے لے کر بچپن تک نظر دوڑاتا ہے، کچھ کھیل میں گزر گئی، کچھ گراؤنڈوں میں گزر گئی، کچھ تن کو سنوارنے میں گزر گئی، کچھ پیچھے جوڑتے گزر گئی، وہ پچھتاتا ہے کہ افسوس 60-70 سال کی زندگی ملی تھی یوں ہی گزر گئی۔ صاحب جب وہ لمحہ آئے گا، گزرے ہوئے لمحوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، ان کا حل نہیں ہوتا۔ آج زندگی کے لمحے آؤ اللہ کے ساتھ جوڑ لو، مسجدوں کا رخ کرو، سچائی پہ زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، یقیناً اللہ تمہیں رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ یہی ان محافل کے انعقاد کا مقصود ہوتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا جو کہے ہوئے جملے ہیں اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دے، مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔